اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جس کو تاریخ دانوں نے قیامت سے آنے والی پہلی قیامت لکھا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، کیسے آیا اور اس میں کتنے لوگ مرے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پھر ایک رات ایسی آئی جو 4 سال سے بھی زیادہ طویل تھی۔ پچھلی شام جب سورج غروب ہوا تو اس کے بعد تھوڑی دیر تک آسمان پر چاند اور ستارے نظر آتے رہے، اور پھر چاند ستارے بھی غائب ہو گئے اور آسمان بالکل سیاہ اور تاریک ہو گیا۔ یہ تاریکی اتنی گہری تھی، اس زمانے میں مشلیں روشن کی جاتی تھیں یا تیل کے دیے روشنی دینے کے لیے استعمال کیے جاتے، جن میں مختلف اقسام کے تیل اور چربی استعمال کی جاتی تھی۔ اس روز پچھلی شام دنیا بھر کے جن انسانوں نے سورج غروب ہوتے دیکھا تھا، ان میں سے آدھے سے زیادہ انسان دوبارہ اپنی زندگی میں سورج کو طلوع ہوتے یا غروب ہوتے نہ دیکھ سکے، بلکہ اس رات کے بعد دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی نے دوبارہ چاند، ستارے اور دھوپ نہیں دیکھی۔ نہ ہی ان میں سے بہت سے لوگوں نے 4-5 سال زندگی میں پھول، پھل یا فصلیں دوبارہ اگتی دیکھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے کچھ دیر بعد دنیا کے تمام حصوں میں چاند اور ستارے آسمان سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، اور رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہونے لگا کہ بغیر دیے یا مشعل کے اپنے ہاتھ بھی دکھائی دینا بند ہو گئے۔ گھونسلوں میں رات کو آرام کرنے والے پرندوں میں بھی بے چینی شروع ہوئی، اور وہ اپنے گھونسلے چھوڑ کر آسمان کی تاریک فضا میں ادھر ادھر پرواز کرنے لگے، اور شدید اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر زخمی ہو کر گر پڑے۔ کچھ انسان جو رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان تلے سونے جاگنے کی حالت میں تھے، وہ بھی پرندوں کا شور سن کر اور آسمان سے چاند ستاروں کے غائب ہونے کو دیکھ کر پوری طرح بیدار ہو گئے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آسمان پر بادل چھا جانے کی وجہ سے چاند ستارے نظر آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مویشی خوف زدہ تھے اور اپنے کھونٹوں سے رسی توڑوا کر بھاگنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں کہیں سورج غروب ہو رہا تھا اور کہیں شام ہو چکی تھی، کہیں لوگ شام کا کھانا کھا رہے تھے اور کہیں شراب نوشی کی محفلیں چل رہی تھیں۔ اس زمانے میں شراب، زنا اور ہر قسم کی برائی عروج پر ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے اندر سے گناہ ثواب کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ کون سا فعل گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور کس کو گناہ یا برائی کہا جاتا ہے۔ جہاں یورپی ممالک ہیں، ان جگہوں پر بڑے بڑے شہر آباد تھے جن میں سر عام ہر قسم کے گناہ کھل کر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جہاں جہاں شام ہو رہی تھی وہاں کبا خانوں اور جوئے کے اڈوں پر بالکل وہی مناظر تھے جیسے آج کل سب کچھ کھلم کھلا کیا جاتا ہے، لیکن کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جون کا مہینہ تھا، جہاں ابھی دن تھا، وہاں اچانک آسمان پر گہرا سیاہ پردہ کہیں سے آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ یہ نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی بادل تھے، ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی جو آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی اور آسمان اور زمین کے درمیان حائل ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان پر جس جگہ پر سیاہ چادر پھیل گئی وہ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے 7-8 گھنٹوں کے دوران پوری دنیا کے آسمان پر یہ سیاہ چادر پھیل گئی۔ سورج کی روشنی اس چادر کے پیچھے ہی دب کر رہ گئی، جس کی وجہ سے جون کے مہینے میں بھی دسمبر جیسی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب پوری دنیا کا آسمان اس سیاہ چادر سے ڈھک گیا تھا، ہر طرف گہری سیاہ تاریکی چھا گئی۔ اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ڈاک کے لیے پیشہ ور گھڑ سوار قاصد ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاعات پہنچایا کرتے۔ جن علاقوں میں دن کے وقت یہ چادر آسمان پر پھیلی تھی، وہاں سے لوگوں نے ان پیشہ ور قاصدوں کو دوسرے علاقوں کی خبر لانے کے لیے روانہ کر دیا۔
یہ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قاصد جہاں جہاں پہنچے وہاں تک آسمان پر وہی سیاہ چادر نظر آتی رہی، وہیں پر سیاہ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جن علاقوں میں رات گئے یہ واقعہ رونما ہوا تھا، وہاں جب تک رات جتنا وقت گزر گیا تو لوگ جاگنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ ابھی تک آسمان پر صبح صادق کی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے، فضا میں ہر طرف عجیب سی اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو یا پھر وقت کے پہیے نے گھومنا چھوڑ دیا ہو۔ پہلے آسمان پر ستاروں کی پوزیشن سے وقت کا اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن آج تو آسمان پر کہیں بھی ایک ستارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عام گھڑیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے دماغ میں بھی ایک گھڑی نصب کر رکھی ہے، ان لوگوں کو بھی، کیونکہ آج جیسی سہولیات میسر نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں کی قدرتی حسیات یا قدرتی سینسر رواں تھے۔ بظاہر روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کے اندر قدرت کی دی ہوئی گھڑیاں ان کو احساس دلا رہی تھیں کہ صبح ہونے میں آج غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے، 8، 10 اور پورا دن گزر گیا۔ وہ لوگ انتہائی خوف زدہ ہونے لگے، کیونکہ اندھیرا اسی طرح بدستور چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر کہیں بھی روشنی کی کوئی معمولی کرن تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، عورتیں خوف کے عالم میں اندھیرے میں بچوں کو خاموش کروانے کی کوششیں کر رہی تھیں، لیکن بچے کسی بھی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ مرد اپنے اہل خانہ کو جھوٹی سچی تسلیاں دینے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں پچھلے دن کا جو بچہ کچا کھانا پڑا ہوا تھا وہ کھا چکے تھے۔ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر 2-3 دن یہی صورتحال رہی تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو امید تھی کہ ایک آدھ روز میں یہ پراسرار اندھیرا جس کی کسی کو سمجھ نہیں خود بخود ختم ہو جائے گا، تو کام کاج کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے کھانے پینے کا سامان پیدا کر لیں گے۔ دوسری طرح دنیا کے جن حصوں میں دن کے وقت یہ اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ رات والوں کی نسبت زیادہ خوف زدہ تھے، کیونکہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اس سیاہ چادر کو آسمان پر ڈھانپتے دیکھا تھا۔ ان کو بھی جب 24 گھنٹے گزر گئے تو وہ بھی انتہائی پریشان ہونے لگے۔ یہی صورتحال پورے ایشیا، یورپ، چین، افریقہ، ہندوستان اور دنیا کے چپے چپے پر تھی۔ اس زمانے میں ابھی تک انسان قطب شمالی اور قطب جنوبی تک نہیں پہنچے تھے۔ ایک اور عجیب بات ہو گئی تھی کہ جون کے مہینے میں پوری دنیا میں موسم گرم ہوتا ہے، لیکن جب سے سورج غائب ہوا تھا گرمی ایک دم سے کم ہونے لگی اور درجہ حرارت بہت زیادہ تیزی سے گرنے لگا۔ پہلے دن جہاں دن کے وقت 35 یا 36 ڈگری ہوا کرتا تھا، اب ایک روز گرنے کے بعد وہاں کا درجہ حرارت 20 ڈگری ہو گیا۔ اسی طرح جن ٹھنڈے علاقوں میں 15 یا 20 ڈگری تھا، اب وہاں 7-8 ڈگری تھا، جس کی وجہ سے کرۂ ارض کو شدید سردی نے لپیٹ میں لے لیا۔ ایک طرف پوری دنیا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی تو دوسری طرف گرم علاقے بھی یخبختہ سردی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ اور کرۂ ارض پر زندگی کی بقا کا ضامن ہے، لیکن اہل زمین سورج کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن بعد آسمان پر پھیلی سیاہ چادر جس نے پوری زمین کو ڈھانپ کر سورج اور زمین کے درمیان اندھیرے حائل کر دیے ہیں خود بخود غائب ہو جائے گی، لیکن ان کے خیالات پر پانی پھر گیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لیکن دور دور تک سورج کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دنیا بھر میں یہی صورتحال تھی۔ زمین کا ہر حصہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور لوگ انتہائی پریشانی اور خوف کی حالت میں تھے۔ کھانے پینے کے سامان کا بندوبست دن کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندھیرے میں نہ تو شکار کرنا ممکن تھا اور نہ ہی دودھ دینے والے جانوروں کے چارے کا بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ جانور خوف کے عالم میں ہوں تو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں۔
ایک تو وہ انسانوں کی طرح خوفزدہ تھے، دوسرا ان کو خوراک بھی نہیں ملتی تھی، اس لیے ان کے تھونوں میں دودھ بھی نہیں تھا۔ شہروں میں کاروبار رک گئے تھے۔ شہری منتظمین اس صورتحال کے حوالے سے اجلاس منعقد کرنے لگے کہ اگر لمبے عرصے تک یہی صورتحال جاری رہی تو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ منتظمین میں امن و امان کے حوالے سے بھی شدید تشویش پائی جاتی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ ان حالات میں چوری ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری کے وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ بھوک انسانوں سے ہر کام کروا دیا کرتی ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا۔ پھر دن گزرنے لگے، دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ آسمان پر سیاہ چادر اسی طرح موجود تھی، بلکہ لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے دن بدن اس کی سیاہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے لوگوں کے پاس جمع شدہ خوراک تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سردی کی شدت میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک مہینے بعد یعنی جولائی کے وسط میں پورا کرۂ ارض جم چکا تھا۔ پہلی اور آخری بار چین کے ان علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوئی جن میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ بعد میں ہوئی۔ اس برف باری نے کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی فصلیں تیزی سے مرجھا رہی تھیں، جس کے باعث خوراک کی کمی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ جولائی گزرا، اگست گزرا اور پھر سردیوں کے مہینے شروع ہو گئے۔ دریاؤں کے پانی برف بننے لگے۔ اب خوراک کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی بھی ناپید ہو گیا۔ دوسری طرف انسانوں میں انتہائی تیزی سے مختلف اقسام کے امراض پھیلنے لگے۔ سورج کی روشنی دھوپ جن جراثیموں اور بیکٹیریا کے لیے موت بن جاتی تھی، اب وہ بیکٹیریا تیزی سے پھل پھول رہے تھے اور انسانوں کو اپنا شکار بنا رہے تھے۔ کھانے پینے کے ذخائر کب کے ختم ہو چکے تھے۔ اندھیرے نے انسانوں کی اخلاقی اقدار کو بھی نگل لیا تھا۔ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کرنے لگے۔ لوگوں کو اپنے اور دوسروں کے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ عظیم الشان عمارتوں اور جاگیروں سے کسی کو غرض تھا۔ اب ہر کوئی روٹی کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈاکو چور اب سونے چاندی زیورات اور لال و جواہر کی چوریاں اور چھینا چھپٹی چھوڑ چکے تھے۔ اب وہ کسی گھر میں داخل ہو کر روٹی، اناج یا کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگے تاکہ اپنی زندگی کا سلسلہ قائم رکھ سکیں۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا نواب، کیا شہنشاہ اور کیا گداگر، سبھی کا حال ایک جیسا ہو چکا تھا۔ امیر لوگوں نے اپنی خوراک کے ذخائر کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے مسلح چوکیدار رکھ لیے، لیکن لوٹنے والے بھوکے ننگے لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان چوکیداروں پر حملہ آور ہو جاتے اور کھانے پینے کے لیے جو بھی ہاتھ لگتا وہ لے کر بھاگ جاتے۔ ایک کام بہت عجیب تھا کہ شراب خانے، جوئے خانے اور زناکاری کے اڈے سنسان ہو چکے تھے۔ جسم فروش عورتیں دو لقمے پیٹ میں ڈالنے کے لیے لوگوں کے پیچھے ماری ماری پھرتی تھیں، لیکن کوئی ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ یہ لوٹ مار، افراتفری، بھوک اور بدحالی دنیا کے کسی ایک حصے میں نہیں تھی، بلکہ پورا کرۂ ارض سرد جہنم بن چکا تھا۔ یہ عذاب ہر شخص جھیلنے پر مجبور تھا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو قحط نے انسانوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جانور اور مویشی تو کب کے کاٹ کر کھائے جا چکے تھے۔ اب انسانیت سوزی اس حد میں داخل ہو گئی تھی کہ انسانوں نے مر جانے والے انسانوں کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جو ہی کوئی انسان مرتا، اس کے اہل خانہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتے اور پھر زندہ رہنے کے لیے اس کے جسم کی باقیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگتے۔ ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا۔ آسمان پر بدستور سیاہ چادر نے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک رکھا تھا۔ پوری دنیا کے انسان ایک طرح سے زومبی بن چکے تھے اور انسانیت سے عاری ہو چکے تھے۔ بعض علاقوں میں اب شدید بیمار زدہ انسانوں کو بھی مار کر کھانے کے واقعات شروع ہو گئے۔ اس طرح ایک تو زندہ انسانوں کی بھوک مٹ جاتی
اور دوسرا بیماری کی تکلیف میں مبتلا انسان کو اذیت سے نجات مل جاتی تھی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر مصر میں گلٹی دار طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ اس کے علاوہ دنیا کے بعض خطوں میں جہاں سردی ناقابل برداشت تھی، وہاں پر ایسی وبائیں پھیل گئی تھیں جو آج کے کورونا سے ملتی جلتی ہیں۔ سیاہ اندھیرے میں طاعون کی بیماری نے تیزی سے انسانوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ بستیوں کی بستیاں اور شہر کے شہر خالی ہونے لگے۔ اب لوگ وبا سے مرنے والوں کی لاشوں کو کھانے لگے۔ جب یہ سیاہ چادر آسمان پر پھیلی تھی، اس سے پہلے دنیا کی آبادی 50 کروڑ تھی۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد 35 کروڑ تک رہ گئی تھی۔ 2 سال کے اندر 15 کروڑ انسان بھوک، بیماریوں اور وباؤں کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس سیاہ اندھیرے میں نہ تو کمی آئی اور نہ ہی آسمان پر ایک بار پھر کوئی ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ انسانوں کی تعداد تیزی سے کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سال کے دوران دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کر 20 کروڑ تک آ گئی، یعنی 30 کروڑ انسان ان 4 سالوں میں مر گئے۔ اور پھر ایک روز مشرق وسطیٰ اور عرب کے خطوں میں آسمان کے اوپر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 4 سال تک آسمان کو چھپا کر رکھنے والی اس سیاہ چادر میں سوراخ ہو گیا ہے، جو تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خبر آنن فانن دوسرے دنیا میں پھیلنے لگی، بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے آسمان پر روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلے 15 روز کے اندر پوری دنیا میں پہلی بار دن کا اجالا دکھائی دینے لگا۔ محترم عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ مختلف مفروضے قائم کیے جاتے رہے، لیکن اس زمانے کے تاریخ دان بھی اس کی وجوہات بتانے سے قاصر ہیں۔ ہزاروں سال تک اس واقعے کے متعلق نظریات پیش کیے جاتے رہے، لیکن آج تک کسی نے حتمی طور پر یہ نہیں بتایا کہ اتنے طویل عرصے تک کرۂ ارض پر چھائے اس اندھیرے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ کچھ اسے آتش فشاں پھٹنے سے فضا میں راکھ پھیلنے کی وجہ قرار دیتے ہیں، کچھ اسے مسلسل بادل چھائے رہنے کی وجہ کہتے ہیں، لیکن نہ تو ایسا اندھیرا بادلوں یا راکھ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا طویل عرصہ بادل یا راکھ آسمان کو ڈھانپ کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ عرب میں آنے والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 34 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ تاریخ کا یہ دور بہت ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کا تھا۔ اس دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ معطل ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ سے سرکشی اپنے عروج پر تھی۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو 525 سال پہلے شبہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن آپ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے حضور اٹھا لیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ہزاروں سالوں کے دوران ایسا کوئی بھی وقت نہیں گزرا تھا جس میں دنیا کے اندر کوئی نبی یا رسول نہ ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور عظیم رسول کی جس طرح تذلیل کی گئی، ان کی والدہ اور ان کی شان میں جو رسوا کن جملے کہے جاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مصلوب کرنے تک معاملہ پہنچ گیا تھا، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں سب سے عبرتناک موت صلیب کی موت تھی۔ یہ انتہائی ذلت کی موت سمجھی جاتی تھی۔ کسی مجرم کی تلوار سے گردن کاٹ دینا یا اسے پھانسی دے دینا اتنا نفرت انگیز اور تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کسی شخص کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونک کر اسے کسی لکڑی کے صلیب پر لٹکا دینا ہوتا ہے۔ وہ شخص گھنٹوں تک تکلیف دہ حالت میں لٹکا رہتا ہے، جبکہ لوگ اس مجرم کا بلندی سے تماشا دیکھتے ہیں۔ اس زمین آسمان کے خالق کو اپنے نبی کی یہ تذلیل پسند نہ آئی، اور پھر عرصہ دراز تک دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجے گئے۔ 650 سال یوں ہی گزر گئے۔ بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں در بدر بکھیر دیا گیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ہاں دوبارہ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ 650 سال یہ دنیا کسی بھی راہبر کے بغیر وقت گزارتی چلی گئی۔ انسانوں کو اس پورے عرصے کے دوران کوئی سیدھی راہ دکھانے والا نہیں رہا، چنانچہ دنیا اپنے رب
اور اچھائی کے راستے سے غافل ہوتی چلی گئی۔ انسانی تاریخ کا وہ 650 سال والا دور فسق و فجور پر مبنی تھا۔ دنیا اپنے رب کو مکمل طور پر بھلا کر شیطان کی پیروی اختیار کر چکی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی کسی قوم کی نافرمانی پر عذاب آتا تو اس امت کے علاوہ باقی پوری دنیا عذاب سے بچی رہتی، لیکن اس بار پوری دنیا ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا چکی تھی اور بتوں کو اپنا خدا مان کر اللہ سے منہ موڑ چکی تھی۔ جب انسان اللہ سے اس حد تک منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں ہی اللہ سے سرکشی اختیار کر لی جاتی ہے، تو پھر پوری دنیا ہی عذاب کے پکڑ میں آ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ اس واقعے کے 36 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، اس وقت بھی دنیا اسی قحط اور بھوک کے دور سے گزر رہی تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عرب میں قحط سالی کا یہ عالم تھا کہ بکریوں کے تھن خشک ہو چکے تھے۔ جیسے ہی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، سڑی سوکھی اونٹنی میں بھی جان پڑ گئی اور پھر اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں چھائے بھوک اور قحط کے سائے ختم ہونے لگے۔ زمین و آسمان پر نور کا اجالا پھیلتا چلا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی آمد سے پہلے دنیا میں سے نافرمانوں کا صفایا کر کے رکھ دیا، اور پھر ہر طرف روشنی اور ہدایت کے اجالے پھیلتے چلے گئے۔ گورے آج بھی اسے اللہ کا عذاب ماننے کو تیار نہیں، بلکہ ریسرچ سے یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ وہ واقعہ کسی بہت بڑے حادثے کا نتیجہ تھا، حالانکہ سبھی حادثات بھی تو اللہ کے حکم سے رونما ہوا کرتے تھے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی قیامت سے آنے والی پہلی قیامت، جس میں 30 کروڑ لوگ جان سے گئے، جس میں 30 کروڑ لوگوں کا دنیا سے صفایا ہو گیا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تھی لوگوں کی نافرمانی۔ لوگ اللہ کو بھلا کر شیطان کی پیروی کر رہے تھے، زناکاری کے اڈے عام تھے، جوا عام تھا، شراب نوشی عام تھی۔ عزیز دوستو، اگر آج کے دور پر نظر ڈالی جائے تو شاید یہ سب کچھ بھی آج عام ہے۔ آج زنا کے اڈے عام ہیں، شراب نوشی عام ہے، جوئے کے اڈے عام ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، ہم شیطان کی پیروی کے راستے پر پڑے ہیں۔ شاید بہت جلد ہم پر عذاب آ جائے، شاید کہ بہت جلد اس مرتبہ پوری قیامت آ جائے، اس مرتبہ پوری قیامت آ جائے۔